حفیظ اللہ نیازی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ کی تو ٹویٹ میرے پاس ہے, آپ نے کہا ہفتوں مہینوں سے ایک ایک بات بار بار دہرائی, ہر ٹی وی پروگرام, وی لاگز اور کالمز میں لکھا 8 فروری کو الیکشن کرائے تو ستیہ ناس رہے گا, نہ کرائے تو سوا ستیہ ناس ہوگا. کیچ 22 صورتحال سے دو چار رہنا ہے, میری بدقسمتی جو کہتا رہا وہی کچھ ہوا مزید ابتر. سو ایگزیکٹلی پھر ستیہ ناس ہو گیا نیازی صاحب یا سوا ستیہ ناس ہوا ہے؟ بہت بہت شکریہ فریہ, اور غریدہ کو بھی بہت سلام. دیکھیں جی, میں اس میں وہ خوشی کی بات اس لیے نہیں ہے یا آسودگی نہیں ہے کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کی مملکت ہے. اس الیکشن میں میرا خیال ہے کہ سوا ستیہ ناس سے بھی زیادہ جو ہے ایک اور قسم کا ایک کیوس پیدا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ جو پیالی میں طوفان کا شور ہے, یا طوفان ہے ایک پیالی کے اندر جو اس کا شور مچا ہوا ہے, وہ بالکل بے جا ہے. یہ جتنے بیانات آپ نے تحریک انصاف کے سنائے ہیں, اسد قیصر صاحب کے, علی محمد خان صاحب کے, اور اس طریقے باقی, اس سے بھی قطع نظر جو ان کی قیادت ہے, جو نئی نویلی قیادت ہے جس کا تحریک انصاف سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, ان کی سیاسی تحریک انصاف کے اندر جو وجود ہے وہ بھی ان کو 1 سال 1.5 سال سے زیادہ کسی کو نہیں ہوا ہوگا. علی ظفر صاحب بھی جب سینٹر بنے ہوئے 2021 میں تو تحریک انصاف کے ممبر نہیں تھے یا کوئی تعلق نہیں تھا, وکیل حیثیت سے آئے, بعد میں ان کی سروسز اچھی لگی, ان کو سینٹر بنا دیا گیا. یہ سارے انہوں نے بھی الیکشن کے بارے میں یہی صورتحال پیش کی ہے کہ ہمیں قبول ہے نتائج اپوزیشن, اور اپنے آپ کو انہوں نے ہاؤس کا حصہ بنایا, اور ابھی تک وہ اسی طریقے سے فرما برداری کے ساتھ کام کریں جس طریقے سے مسلم نون یا پیپلز پارٹی جس طریقے وہ سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو, آدھی رات کو, جب پیپلز پارٹی اور مسلم نون میں یکسوئی پیدا ہوئی اور اعلامیہ جاری ہو گیا, اور پھر ان کو جو چیزیں کچھ ان کی مان لی گئی دونوں طرف اور کچھ نہیں مان لی گئی, اور اس کے بعد ان کو ایک اناؤنسمنٹ کرنی پڑی. ویری نیکسٹ ڈے تحریک انصاف نے کمال مہارت سے کہا جی کہ ہمارا کینڈیڈیٹ وزارت عظمیٰ کا جو عمر ایوب صاحب ہے, اور پنجاب کے اندر ہمارے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ جو ہے محمد اسلم اقبال ہیں, اور کے پی میں علی امین ٹھنڈا پور صاحب ہے. تو شام کو ٹی وی چینلز پہ جب ہم بیٹھے تھے اپنے پروگرام وغیرہ دوسرے جتنے ہو رہے تھے, تو اس میں میں نے یہی کہا, میں نے کہا یہ میاں بیوی راضی جو کیا کرے گا کاسی. اب دیکھیں تینوں پارٹیز جو ہیں اسمبلی کی حد تک, سسٹم کی حد تک وہ اس کے اندر شامل ہو چکی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فریہ جو الیکشن جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہے. ہم ہیں کہ خواہ ایک جو ہے الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک اس کے اندر سے مسئلے حل کر رہے ہیں. وہ مسئلے موجود ہیں, اور آپ کا بالکل صحیح ایک پرٹیننٹ ایک آسکنگ ہے کہ ملک جو ہے فائنلی یہ کدھر جائے گا, یہ الیکشن لے کے کیا ایک سیاسی استحکام دیں گے یا کوئی غیر یقینی کی صورت ختم ہوگی. اس کے لیے علیحدہ جواب ہے کہ نہیں ہے, لیکن جو یہاں تک ہے تو سب اچھے کی رپورٹ ہے. میں تو ہمیشہ جانتا ہوں کہ دھاندلی کے خلاف اس ملک میں ایک ہی جو چلی تھی تحریک, اور وہ 1970 میں چلی تھی جب بھٹو صاحب کے الیکشن کے اوپر سوالات اٹھے تھے, اور اس نے 1.5-2 مہینے میں بھٹو صاحب کی حکومت کا ملیہ میٹ کر دیا تھا. اور وہ انہوں نے جیسے نیشنل اسمبلی کے الیکشن اناؤنس ہوئے, صوبائی اسمبلی ان دنوں 3 دن بعد الیکشن ہوتے تھے, اس کا بائیک آؤٹ کر کے 7 مارچ 1977 کو الیکشن ہوئے. 14 مارچ 1977 کو انہوں نے پروٹیسٹ کال کیا. 21 اپریل 1977 کو بھٹو صاحب نے خود مارشل لگایا اس تحریک کو کم کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر مارشل لا بھی تو لگ گیا, رزلٹ تو یہ نکلا اس کا. وہ تو دوسرا مارشل ہے, نہیں وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن میں تو صرف پروٹیسٹ کی جو ہے نا وہ کر رہا ہوں کہ جب تحریک انصاف کہہ دیا کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کریں گے, یعنی کہ یہ پروٹیسٹ اس سے بھی زیادہ بینائن ہوگا جو عمران خان صاحب اپنی قیادت میں 2013, 2014, 2015 میں کرتے رہے ہیں, یا عمران خان صاحب جو ہے 2022, 2023 کے اندر جو. حفیظ اللہ نیازی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی متحمل ہو سکتی ہے پروٹیسٹ کرنے کی پوسٹ 9 مئی؟
میں اس کے بارے میں تو ایک اور بات ہے کہ اس سے پہلے کون سی متحمل ہو سکتی تھی کہ 25 مئی 2022 کو 30 لاکھ بندے لانے تھے اور 3,000 بندہ نہیں لا سکے تھے. پھر 26 مئی کو لوگوں سے قسم قرآن لیا تھا لانگ مارچ کے لیے راولپنڈی میں جب انہوں نے, تو آپ نے دیکھے کتنے جلسے کیے, کتنی انویسٹمنٹ کی, کتنی وہاں پہ حلف لیا گیا کہ وہ راولپنڈی آئیں گے, تو 4-5,000 بندے نہیں اکٹھے کر سکے. جیل میں تحریک میں لاکھوں بندے شامل ہونے تھے, 150 بندہ نہیں ہوا. تو اس میں پی ٹی آئی کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کی جو سپورٹ ہے جو بہت زیادہ ہے, جس کو میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن وہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ان کو ملک کے اندر 2/3 میجارٹی یا 1/3 سمپل میجارٹی دے دیتے یا ہو سکتا تھا, یہ ممکن نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ ان الیکشن میں جو ایک چیزیں بتا دیں, بہت ساری چیزوں کے اگینسٹ گئی, ان کو سمبل نہیں ملا, ان کے کینڈیڈیٹس نئے تھے, اگر نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ یا کچھ اور جہاں کہیں پہ اگر کوئی دھاندلی کی 15-20 سیٹوں کی شکایت ہوگی, جو ہمارے پاس کوئی ناپ تول کا اشاری نظام نہیں ہے کہ جیسے غریدہ بی بی نے کہا ہے کہ 2018 سے کمپیئر کریں یا کسی سے کمپیئر کریں جس میں اس میں 2 سیٹیں زیادہ گئیں یا کم گئیں. لیکن اگر اس سے صرف نظر کر لیں تو تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو یہ غلط فہمی کہ جی کوئی پاکستان میں مسلم نون کو بالکل ایلیمینیٹ کر کے اور اخلوتی دندرانا تھا, تو وہ ان کو پہلے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ ان کے پاس وہ فورس نہیں ہے. وگرنہ جتنی محنت عمران خان صاحب نے کی ہے, میں پاکستان کی ہسٹری میں جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو آج تک کسی نے سڑکوں پہ اتنی محنت نہیں کی جو 2022 اور 2023 میں کی گئی ہے. ڈیفینیٹلی 9 مئی کا واقعہ کیسا جو کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو عمران خان صاحب نے تمطراق کے ساتھ 13 مئی کو اون کیا. کل بھی اس سے برات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے, لیکن 13 مئی کو انہوں نے کہا کہ اچھا گرفتار آپ کرو اور ہم احتجاج وزیر اعظم ہاؤس کے خلاف کریں. لیکن اس سے زیادہ فکرہ اس سے زیادہ سخت تھا جب وہ لاہور پہنچے ضمانت پہ رہا ہو کے آئے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ پھر مجھے گرفتار کرو گے پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا, یعنی کہ میرے لوگ جو ہیں اسی طریقے سے جائیں گے یا وہ اٹیکس کریں گے. رائٹ. نواز شریف صاحب کے بارے میں, شریف فیملی کے بارے میں بڑا انٹرسٹنگ انالیسس کیا غریدہ نے. سو دا ادر مین پلیئر عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ بشا بیوی پر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی فرد جرم عائد ہو چکی, کافی سال آگے جیل میں نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ پاکستان کی سیاست ہے. عدت کیس, توشہ خانہ کیس, سائفر کیس, اس میں تو سزا ہو رہی ہے. اب مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے بانی چیئرمین کے ساتھ؟ دیکھیں جی, مستقبل تو میرے خیال میں بانی چیئرمین صاحب کا بالکل ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. مشکلات بہت ہیں. جو معاملہ ہے ان کا وہ صرف ان کی جو بون آف کنٹینشن ہے یا اس وقت جو ایک ڈیول چل رہی ہے یا کہنے کہ لانگ ڈیول ہے یا لانگ ہال ڈیول چل رہی ہے. عمران خان صاحب کے پاس ایک فالوئنگ تو بہت اچھی خاصی ہے, لیکن فالوئنگ نے عمران خان صاحب کو بہت مایوس کیا ہے. آپ بھی مت بھولیں کہ عمران خان صاحب پہ گولیاں بھی چلی, عمران خان صاحب کو نااہل بھی کیا گیا. ارشد شریف کا قتل کیس ہی میں اسی پیرائے میں دیکھتا ہوں, تو لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, ایک پتہ نہیں گرا. یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے گا, اور یہ کوئی میں کسی نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں. تو عمران خان صاحب کی طاقت ہے, اس کو انہوں نے کیسے استعمال کرنا ہے. میرا خیال ہے پہلا ان کی ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں. یہ بالکل اب صحیح کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ جی جو الیکشن جو ہے یہ ان کے نزدیک غیر قانونی ہوا ہے. تحریک انصاف کا عام بندہ جو ہے وہ اس وقت بالکل کرب میں مبتلا ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ واقعی یہ دھاندلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جس کے یہ بلیور بن گئے اور جن کو اپنی سہولت کے استعمال کیا ہے, وہ ان کو ہی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہ کسی میرے حق میں یا میرے مخالفت میں 95% غلط بیانی کرتا ہے.